رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما. ملازمت کر رہے ہیں، تنخواہ 25,000 روپے، 50,000 روپے، 2 سال نہیں گزرے کہ 50 لاکھ کا مکان تیار کر لیا. اب پوچھئے کہ جناب آپ کی تنخواہ تو 25,000 ہے، 50,000 ہے، یہ 50 لاکھ کا مکان کہاں سے بن گیا؟ تو فرماتے ہیں معصوم مسکراہٹ کے ساتھ کہ اوپر کی آمدنی. اوپر کی آمدنی کا کیا مطلب ہے؟ رات کو حضرت جبریل دے کے جاتے ہیں. صاف کہیے کہ رشوت کھاتے ہیں، مال کی محبت میں حرام اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں. یہی خلاصہ ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ آدمی بناتا ہے بڑی اونچی بلڈنگ، حرام مال، مشتبہ مال کما کے، اور جب بلڈنگ بن جاتی ہے تو اس کی پیشانی پہ لکھواتا ہے ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے پروردگار کے کرم کا نتیجہ ہے. والد صاحب کہتے تھے کہ اس کو دیکھ کے سب سے زیادہ غصہ شیطان کو آتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کمبخت ساری تدبیریں تو میں نے سکھائی، سارے راستے تو میں نے بتائے، سارے نسخے تو میں نے تعلیم فرمائے، اب جب بلڈنگ بن گئی ہے تو لکھتا ہے ھذا من فضل ربی. تو سب سے زیادہ غصہ شیطان کو آتا ہے. یہ جو مال کی محبت ہے جو ہمارے دل پر چھاتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اخلاق بگڑ رہے ہیں، ہماری معاشرت بگڑ رہی ہے، ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، غریب کوئی رشتہ دار آ جائے تو ہم ملنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں. مال کی محبت ایسی ہے کہ ہم فرائض کو ترک کر دے رہے ہیں، نماز چھوڑ دے رہے ہیں، روزہ چھوڑ دے رہے ہیں، حلال حرام کے احکامات بھلا بیٹھ رہے ہیں. یہ مال کی محبت صرف ایک برائی نہیں ہے، یہ برائیوں کی جڑ ہے. ہمارے آقا نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر خطا کی بنیاد ہے، ہر خطا کی جڑ ہے. رأس کل خطیئہ یہ لفظ ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ جملہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہے کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، ہر چیز کی بنیاد مال کی اور دنیا کی محبت ہے. آپ نے ایک موقع پر خطبہ دیا، صحابہ سے کہا انی لا اخشى علیکم الفقر ولكن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. ارشاد فرمایا لوگو مجھے تم پر فقر و فاقے کا اندیشہ نہیں ہے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ تم میرے بعد فقیر ہو جاؤ گے، نادار ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے. مجھے تم پر اگر اندیشہ ہے تو اس بات کا کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی، مال کے فتنے تم پر آئیں گے. ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال و دولت ہے. یہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں مجھے ڈر ہے دنیا تم پر پھیلائی جائے گی، پھر تم دنیا کے بارے میں اسی طرح ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو گے جس طرح تم سے پہلے کی امتوں نے کوشش کی. نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ دنیا تم کو اسی طرح ہلاک کر دے گی جس طرح اس نے تم سے پہلے کی امتوں کو ہلاک کیا. یہ ارشاد فرمایا دنیا تم کو ہلاک کرے گی. ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، اسی میں ہم مرے جا رہے ہیں، اسی میں زندگی ہماری برباد ہو رہی ہے، اسی میں ہم اپنے اخلاق کے بگاڑ کی راہ پر آ گئے، تباہ ہو رہے ہیں، خوشامد کر رہے ہیں، تملق سے کام لے رہے ہیں، غلط کو بھی صحیح قرار دے رہے ہیں. ایک آدمی کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ فراڈی آدمی، یہ دھوکے باز آدمی ہے، یہ حرام مال کمانے والا ہے، اس کے باوجود ہم اس کو عزت دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں دنیا اور مال کی محبت ہے. جب تک یہ کیفیت ہوگی ہمارا دل اپنی اصل کیفیت پر نہیں آئے گا. جب تک یہ کیفیت ہوگی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. عام لوگوں کا حال دیکھیے، فلاں مولانا صاحب آ رہے ہیں، فلاں حافظ صاحب آ رہے ہیں، فلاں اہل دین میں سے فلاں شخصیت آ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، علماء، حفاظ، خدام دین، اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کے اکرام میں احترام میں کھڑا نہیں ہو رہا ہے، کوئی ان کو عزت سے بٹھا نہیں رہا ہے. اور آ گئے فلاں لیڈر صاحب، آ گئے فلاں سیٹھ صاحب، آ گئے فلاں مالدار صاحب، تو گر پڑ رہے ہیں، ان کو بٹھانے کی جگہ نہیں مل پا رہی ہے.
ان کے آگے جھکے جا رہے ہیں. بہت سے لوگ تو معلوم ہوتا ہے کہ بس ابھی سجدے میں چلے جائیں. ایسی صورتحال ہوتی ہے مالداروں کو، پیسے والوں کو دیکھ کر. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل دنیا کی محبت سے بھرے ہوئے. ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال. دنیا کی محبت ہر خطا کی بنیاد ہے، جڑ ہے.